ہمارے گاؤں کے قریب ایک دیہات کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں تو ہاں کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی۔ لیکن جب وہ گھر اس کے پاس رہی تو اسے پتا چلا کہ یہ تو پکا جاہل ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ رستے میں اس نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹھری رکھی اور کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان آ گیا۔ ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہیں، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا، ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی پہنچی۔ بابا ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا۔ کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا خطرہ تھا اور عزت بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑے بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی غصہ آ گیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ ایسا بے وقوف انسان ہے۔ اب ادھر کی بات سنیں۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کے ہاتھ میں اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھا ہوا تھا۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھ کر باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کھٹی سنائی۔ کہنے لگے، تو کیسا عقل مند انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا؟ تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا خیال نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سن لیا
اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمارے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے بھی پھر اپنی بیٹی سے کہا کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے۔ اس کا دل بڑا ہے نا، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حقیقت کی پھول کھول دیتا تو میں اپنے ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتا۔ اس کی ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقایا پوری زندگی خاوند کی محبت میں گزاری۔